بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اسد ہے۔ میں سعودی عرب میں جاب کرتا ہوں۔ میری بیوی کے مرنے سے ایک دن پہلے مجھے اس کا فون آیا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا کہ میں جلد سے جلد پاکستان آ جاؤں، اب وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میری بیوی مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی اور میں بھی اسے دل و جان سے چاہتا تھا، مگر حالات خراب ہونے کی وجہ سے مجبوراً شادی کے بعد سعودی عرب جاب کے لیے آ گیا تھا۔ آج میری ماں نے فون کیا کہ تمہاری بیوی فوت ہو گئی ہے، تم بے شک اپنی جاب کو جاری رکھو، ہم اس کی تدفین کر دیں گے۔ مگر یہ خبر سنتے ہی میں تو اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا اور میں اسی وقت چھٹی لے کر پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو غسل خود دوں گا، میرے آنے تک آپ کو میرا انتظار کرنا ہوگا۔ مجھے میری بیوی کو دیکھے آج 4 سال گزر چکے تھے۔ میرا سارا سفر روتے ہوئے گزرا تھا۔ جب گھر پہنچا تو گھر کے باہر بہت زیادہ ہجوم تھا۔ سب مجھ سے گلے مل کر تعزیت کر رہے تھے، جبکہ میرا غم تھا وہ تو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا اور امی سے کہا کہ مجھے میری بیوی کا دیدار کرنے دیں اور میں اپنی بیوی کو غسل بھی خود دوں گا۔ امی نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، میں ابھی تمہاری بیوی کی صورت تمہیں دکھا دیتی ہوں، مگر تم ایک مرد ہو کر اپنی بیوی کو کیسے غسل دو گے؟ سب خاندان والے ہم پر طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ میں نے کہا مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور اس بات کی اجازت مجھے میرا دین دیتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود غسل دیا تھا۔ میری بات سن کر امی مجھے لے کر اندر چلی گئی تھیں۔ جیسے ہی غسل دینے کے لیے میں اپنی بیوی کے قریب ہوا، سب عورتوں نے شور ڈال دیا اور کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اسد کی بیوی نادیہ اب اس پر حرام ہو گئی ہے، وہ تو اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے بہت ضد کی، مگر سب عورتوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور میری بیوی کا چہرہ تک بھی مجھے نہ دیکھنے دیا۔ زندگی نے ایک ایسا پلٹا کھایا تھا کہ میں اپنے منہ کے بل جا گرا تھا۔ دراصل میری اور نادیہ کی شادی 8 سال قبل ہوئی تھی اور ان 8 برسوں میں میں صرف 2 بار ہی پاکستان آیا تھا، وہ بھی فقط مہینے بھر کے لیے۔ نادیہ ہر وقت اداس رہتی تھی اور مجھ سے جدائی کے گلے شکوے کیا کرتی تھی، مگر میں کام میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ مجھے وطن واپس آنے کا بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں بہت جلد لوٹ آؤں گا اور تب تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی خوشخبری نہ دے دے۔ جب پہلی بار امی نے نادیہ کی تصویر مجھے دکھائی تھی تو میں دل میں سوچنے لگا تھا کہ ایسا ہیرا امی کو میرے لیے کہاں سے مل گیا۔ میں اس رشتے پر رضامند ہو گیا تھا۔ شادی سے پہلے ایک بار میری نادیہ کے ساتھ فون پر بات ہوئی تھی۔ مجھے ایسے لگا تھا کہ جیسے ہم دونوں کے درمیان صدیوں پرانی دوستی ہو، صدیوں پرانا کوئی تعلق ہو۔ اس کی ایک ایک بات میرے دل پہ اترتی جا رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ میں بس دنیا کا ہر کام چھوڑ کر نادیہ کی باتیں سنتا رہوں۔ شادی کی پہلی رات جب ہم دونوں میاں بیوی روبرو بیٹھے تھے تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، اسد شادی سے قبل جب ایک بار ہماری فون پر بات ہوئی تھی، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کو میں اچھی لگتی ہوں۔ اس دن میں بہت خوش ہوئی تھی، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں کوئی افسرہ ہوں۔ میں ہنس دیا تھا اور بولا اس میں لگنے والی کون سی بات ہے، تم سچ میں افسرہ ہو، ہیرا ہو۔ وہ بس ہنستی جا رہی تھی۔ وہ سہانا وقت اب ہوا میں کہیں اڑ سا گیا تھا۔ اب میں تھا اور میری بیوی کی یادیں تھیں۔ میت کو غسل دے دیا گیا تھا، اس بات کا افسوس مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ عورتوں نے مجھے میری بیوی کی صورت تک نہیں صحیح سے دیکھنے دی تھی۔ میں تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے ڈھیروں باتیں کرنا چاہتا تھا، اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، اسے خود غسل دینا چاہتا تھا۔ میں اسے بیاہ کر تو لے آیا تھا، مگر اس کا خیال نہیں رکھ پایا تھا۔ جب میت کو دفنانے کا وقت ہو گیا تو مجھے بھی آواز دے دی گئی تھی کہ میں نے اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دیا تو ایسے لگا تھا جیسے میری دنیا اجڑ گئی ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ میت کو دفن کر دیا گیا، سب لوگ گھروں کو واپس لوٹ گئے تھے، لیکن میں اپنی بیوی کی قبر کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ نادیہ مجھے معلوم ہے قبر کی پہلی رات بہت کٹھن ہوتی ہے، بہت مشکل وقت ہے، مگر تم پریشان مت ہونا، تم ایک اچھی لڑکی ہو، تم نے کبھی کوئی برائی نہیں کی تھی، تم اپنے شوہر کی وفادار تھی۔ میں تم سے راضی ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ میرا اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے اور تمہیں بخش دے گا۔ یوں ہی رات بیت گئی۔ صبح امی مجھے آ کر قبرستان سے لے گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی تم پاگل تو نہیں ہو گئے، کیا ساری رات کوئی قبر کے پاس بھی بیٹھتا ہے؟ تب میں اپنی امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا اور بولا کہ امی بتائیں میں کیا کروں، میرا دل میرے بس میں نہیں ہے۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی
مجھے معلوم ہے بیٹا تمہاری مجبوریاں تھیں جو تم وطن واپس نہ آ سکے، اب اس چیز کا ملال تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، مگر کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر انسان کی مجبوریاں سمجھتا ہے۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی کہ تمہیں صبر آ جائے، مگر یوں رات بھر قبرستان میں بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ امی مجھے گھر لے آئی، مجھے اپنے کمرے میں سے نادیہ کے ہنسنے کی آواز آتی تو کبھی اس کی صورت دکھائی دیتی۔ میں الماری کے پاس کھڑا ہوتا تو اس میں نادیہ کے کپڑے لٹک رہے ہوتے، ان کپڑوں سے نادیہ کی خوشبو آ رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے، اب اداسی تنہائی میرے گھر کا اور میری زندگی کا مقدر بن گئی تھی۔ میں قبرستان جاتا تو بس وہیں کا ہو کر رہ جاتا، امی کبھی کسی محلے دار کو میرے پاس بھیج دیتی تو کبھی کسی محلے دار کو مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر لے آتا۔ سچ کہوں تو میرا گھر میں دل نہیں بلکہ قبرستان میں لگتا تھا، میں بس یہی چاہتا تھا کہ میں ہر وقت قبرستان میں بیٹھا رہوں۔ آج بھی امی نے محلے کے مولوی صاحب کو مجھے لینے کے لیے بھیج دیا تھا، مولوی صاحب نے مجھے بہت سمجھایا، کہنے لگے دنیا سے کٹ کر فقط قبرستان کا ہو کر رہ جانا بھی اچھی بات نہیں، تمہیں چاہیے کہ اپنی بوڑھی ماں کا خیال کرو، اس کا احساس کرو، وہ گھبرائی ہوئی ہیں، اس نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، پھر تم تو اس کے اکلوتے بیٹے ہو، وہ ڈرتی ہیں کہ کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے، اپنی ماں کو پریشانی میں مبتلا مت کرو، اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ میں چپ چاپ مولوی صاحب کی باتیں سنتا رہا، دل میں سوچا کہ پہلے بیوی کو تنگ کیا اور اب ماں کو تنگ کرنا مناسب نہیں ہے۔ گھر پہنچا تو میری امی نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر میرے قدموں میں رکھ دیا تھا، میں تو اس حرکت پر دنگ رہ گیا تھا۔ میں بولا امی آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تب میری امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ میرا دوپٹہ تمہارے پاؤں میں پڑا ہے، تمہیں واسطہ دیتی ہوں کہ آج کے بعد قبرستان مت جانا، اب تمہاری مرضی ہے۔ میں نے جلدی سے اپنی امی کا دوپٹہ اٹھا کر ان کے سر پر ڈال دیا تھا اور بولا امی آپ نے یہ کیا کر دیا، میرے پاس اب دنیا میں رہ ہی کیا گیا ہے سوائے نادیہ کی قبر کے، میں اس کے پاس جاتا تھا تو اچھا لگتا تھا، دل کو سکون سا ملتا تھا، آپ نے تو مجھ سے میری یہ خوشی بھی چھین لی ہے، اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں کروں تو کیا کروں؟ تب امی کہنے لگی بیٹا میرا خیال کرو، میرا بھی احساس کرو، آج تم نادیہ کے لیے روتے ہو، اسے وقت نہیں دے پائے تو کل میرے لیے رونا پڑے گا، اپنی ماں کو بھی وقت نہیں دے سکے، اسی لیے جب تک میں زندہ ہوں تم میرا احساس کرو۔ میں بولا آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا، اتنا کہہ کر میں اندر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں قبرستان نہیں جاؤں گا، اور پھر میں نے اپنی اس بات پر عمل بھی کیا تھا۔ آج 7 دن ہو گئے تھے میں قبرستان نہیں گیا تھا۔ میں محلے میں نکلا تو مجھے ایک نے روک لیا، وہ کہنے لگی بیٹا بات تو سنو۔ میں بولا جی فرمائیے۔ تو وہ کہنے لگی مجھے بتاؤ تمہاری بیوی کون سا نیک عمل کیا کرتی تھی؟ میں بڑا حیران ہوا اور بولا کیوں، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی تمہاری بیوی جب سے مری ہے تو قبرستان سے بہت تیز خوشبو آتی ہے، میں آج اپنے والدین کی قبر پر گئی تھی، وہاں سے ہو کر تمہاری بیوی کی قبر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی، سوچا فاتحہ پڑھ لوں، جوان بچی فوت ہوئی ہے، تب قبر سے ایسے خوشبو آئی حیران رہ گئی۔ تب میں نے سوچا کہ تم سے جا کر پوچھوں کہ تمہاری بیوی ایسا کون سے اعمال کرتی تھی، اللہ نے اس پر اتنا رحم کیا ہے، اس کی تو قبر سے ہی خوشبو آنے لگی ہے۔ میں بولا میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میری بیوی ایک وفادار اور اچھی لڑکی تھی۔ وہ عورت سر ہلا کر آگے بڑھ گئی، میرا دل چاہا کہ میں بھی قبرستان جا کر اپنی بیوی کی قبر سے خوشبو سونگھ لوں، مگر پھر امی کا دوپٹہ یاد آ گیا جو انہوں نے میرے پاؤں میں رکھا تھا، اسی لیے میں رک گیا اور اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد تو میں جب بھی محلے میں نکلتا تو لوگ مجھے روک روک کر یہی سوال بار بار پوچھتے تھے کہ ہمیں بتاؤ تمہاری بیوی کون سا نیک اعمال کیا کرتی تھی، کیونکہ تمہاری بیوی کی قبر سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے۔ میں نے یہ باتیں سن کر امی سے کہا کہ امی مجھے یہ بتائیے نادیہ میں ایسی کیا خوبی تھی؟ تو امی رو رو کر کہنے لگی نادیہ تو خوبیوں سے بھری ہوئی تھی، میں تمہیں کون کون سی خوبیاں بتاؤں؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ میں بولا امی محلے میں یہی مشہور ہے کہ نادیہ کی قبر سے خوشبو آتی ہے۔ یہ بات سن کر امی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں بولا آپ نے میرے قبرستان جانے پر تو پابندی لگا دی ہے، کیا یہ مناسب ہے؟ امی کہنے لگی میں تمہاری جان بچانا چاہتی ہوں، میرے لیے تو سب کچھ تم ہی ہو،
تمہیں ایک قبر کے سہارے زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں تو چاہتی ہوں کہ تمہارے لیے دوسری لڑکی بیاہ کر لے آؤں، تمہارا گھر بسا دوں، مگر ایک تم ہو کہ ہر وقت نادیہ کی قبر کے پاس بیٹھے رہتے ہو۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں قبرستان سے ہو کر آتی ہوں۔ میری زندگی بڑی بے رونق ہو گئی تھی۔ جب امی گھر واپس آئیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی خوشبو آئی ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں مجھے بھی خوشبو آئی تھی، محلے والے سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اس کی قبر سے خوشبو ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جنتی روح ہے، اللہ نے اسے بخش دیا ہے۔ بیٹا اب تم بھی اپنا گھر بسا لو۔ تب میں بولا امی میں اپنا گھر کیسے بسا لوں؟ میں نے اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، 8 سال میں صرف 2 بار آیا تھا۔ وہ مرد جو اپنی بیوی کو وقت ہی نہیں دے سکتا، اسے شادی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں نے موبائل کھولا اور اپنی بیوی کے پرانے میسج پڑھنے لگا۔ مجھے نادیہ نے بتایا تھا کہ اس کا موبائل چوری ہو گیا ہے، اسی لیے اب وہ اپنی سہیلی کے موبائل سے مجھ سے میسج کیا کرتی تھی۔ میری اس کے ساتھ کال پر بات نہیں ہو پاتی تھی۔ وہ جب بھی مجھے میسج کرتی تنہائی اور اداسی کا ہی اظہار کیا کرتی تھی۔ وہ میری منتیں سماجت کیا کرتی تھی کہ خدارا اپنے وطن واپس آ جائیں، میں اب آپ کا اور انتظار نہیں کر سکتی۔ میں نادیہ سے وعدہ کر لیتا اور اسے یقین دلاتا کہ میں جلد واپس لوٹ آؤں گا تو وہ خوش ہو جاتی، مگر اس نے کبھی امی کے نمبر سے مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ میں جب بھی امی کو کال کرتا اور امی سے کہتا کہ میری نادیہ سے بات کروا دیں تو وہ کہتی نادیہ سو رہی ہے۔ یوں ہماری کال پر بات ہی نہیں ہو پاتی تھی۔ 1-2 بار کال پر بات ہوئی تھی، تب نادیہ نے کہا تھا کہ اسد آپ مجھے کال مت کیا کریں، امی کے سامنے میں کھل کر بات نہیں کر پاتی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم نیا فون خرید لو۔ میں نے امی کے ہاتھ اس کے لیے پیسے بھی بھجوائے تھے، مگر اس نے ان پیسوں سے فون نہیں خریدا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ سے تبھی بات کروں گی جب آپ وطن واپس آ جائیں گے۔ میں نے فون لے لیا تو آپ پھر واپس نہیں آئیں گے، آپ تو کال پر ہی بات کر کے دل بہلا لیا کریں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نادیہ سے بہت محبت کرتا تھا، بے انتہا محبت۔ میں وطن اسی لیے نہیں آیا تھا کہ میں بہت زیادہ سرمایہ کما لینا چاہتا تھا۔ میری یہی خواہش تھی کہ میں پاکستان میں اپنا بزنس شروع کروں اور پھر ساری زندگی نادیہ کے سنگ گزار سکوں۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ چند برس میں مشکل میں گزار لیتا ہوں، پھر اپنی بیوی کے پاس چلا جاؤں گا، مگر وہ تو مجھے چھوڑ کر جانے والی تھی۔ خدا کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ویسے بھی انسان جو سوچتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، تبھی تو ہر وقت مجھے اپنے پاس بلاتی رہتی تھی وہ بیچاری۔ میں اس وقت بے بسی کی انتہا پر پہنچا ہوا تھا۔ مجھے نادیہ کی اس قدر یاد آ رہی تھی کہ میرے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ جی چاہتا تھا کہ کہیں سے نادیہ میرے سامنے آ جائے۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا اور میں سب کچھ چھوڑ کر اپنے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ میں نے گاڑی نکالی اور قبرستان کی جانب جانے لگا تھا۔ میں آج اپنے ہوش و حواس میں بالکل نہیں تھا، اگر ہوتا تو ایسا کام ہرگز نہ کرتا۔ میں قبرستان پہنچ گیا تھا، گورکن بھی موجود نہیں تھا۔ میں نادیہ کی قبر کی جانب چل پڑا تھا۔ عجیب قسم کی خوشبو نے میرا استقبال کیا تھا۔ میں بولا نادیہ میں آ گیا ہوں، آج ہم دونوں کے درمیان سے مٹی کا پردہ ختم ہو جائے گا۔ تم مجھے دیکھ لو گی، میں تمہیں محسوس کر لوں گا۔ میں تیز تیز ہاتھ ہلا رہا تھا اور قبر سے مٹی ہٹاتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ بھاری سلیب بھی ہٹا لی تھی۔ میں نے قبر اکھاڑ لی تھی اور سامنے کا منظر دیکھ کر مجھ پہ عجیب سی وحشت طاری ہو گئی تھی۔ سفید کفن کو دیکھ کر میں بار بار سوچ رہا تھا کہ آیا مجھے ہاتھ لگانا چاہیے یا نہیں۔ پھر خیال آیا کہ جہاں میں نے اتنا سب کچھ کر لیا وہاں اپنی بیوی کا چہرہ بھی دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے جیسے ہی کفن کو ہاتھ لگایا، سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میری بیوی کا کفن خالی تھا، میت غائب تھی۔ میں تو تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ آخر میری بیوی کی میت کہاں جا سکتی تھی؟ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر میں اٹھا اور مولوی صاحب کے پاس جا پہنچا اور ان سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کی قبر کھودی ہے، وہاں کفن ہے، میت غائب ہے۔ مولوی صاحب نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگے توبہ کرو، تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ تم نے قبر کیوں کھولی ہے؟ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ لگتا ہے اللہ نے مردے کا پردہ رکھنے کے لیے اس کی میت غائب کر دی۔ تم اس بات کو چھپا لو اور واپس مٹی ڈال کر سچے دل سے توبہ کر لو۔ اللہ بڑا مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ میں مولوی صاحب کی باتیں سن کر حیران ہوا تھا۔ میں نے ان کے سامنے اتنا بڑا مسئلہ رکھ دیا تھا اور وہ مجھے گناہ
گناہوں کی معافی مانگنے کا درس دے رہے تھے۔ میں وہاں سے اٹھ کر تھانے کی طرف چل پڑا تھا۔ میں نے تھانے میں رپورٹ درج کروائی اور بتایا کہ میری بیوی کی میت قبر سے غائب ہے۔ پولیس والے مجھ پر الزام لگے اور کہا کہ تم نے قانون کی روح سے جرم کر دیا ہے، قبر کھودنا جرم ہے۔ میں نے جلدی سے بات بنا دی کہ مجھے شک تھا کہ قبر میں میری بیوی نہیں ہے، اسی لیے میں نے قبر کھودی ہے۔ پولیس والوں نے میری رپورٹ درج کر لی تھی اور پھر میری بیوی کی لاش تلاش کرنی شروع ہو گئے تھے۔ محلے والوں سے بھی پوچھ گچھ کی گئی تھی، سب حیران تھے، پریشان تھے۔ جسے بھی پتہ چلتا کہ میری بیوی کی میت، وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر معافیاں مانگنے لگتے اور کہتے یہ تو خدا کا قہر نازل ہوا ہے۔ ہم تو جس لڑکی کو نیک سمجھ رہے تھے شاید وہ اتنی بھلی نہیں تھی، جب ہی تو اسے قبر بھی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ باتیں سن کر میں مریض بنتا جا رہا تھا۔ امی مجھے ڈانٹتی رہتی تھی، وہ کہتی کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی ہے، تم نے نادیہ کی قبر کیوں کھودی ہے۔ میں بولا اگر میں قبر نہ کھوتا تو مجھے کبھی علم ہی نہ ہوتا کہ یہاں تو میری بیوی ہے ہی نہیں، میں تو مٹی کے ساتھ باتیں کر کے واپس آ جایا کرتا تھا۔ تب امی کہنے لگی میں تمہیں یہ سب بتانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر لو سنو پھر کہ نادیہ کی لاش اس کی آشنا نکال کر لے گیا ہے۔ یہ بات سن کر تو مجھ پر بجلی گر پڑی۔ امی نے بتایا کہ نادیہ کسی لڑکے سے ملتی تھی، اس نے تمہاری غیر موجودگی کا خوب فائدہ اٹھایا تھا، جب دل چاہتا اپنے دوست کو گھر پر بلا لیا کرتی تھی۔ امی کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں تو مر کر بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا، مگر امی کی بات جھٹلا بھی تو نہیں سکتا تھا۔ نادیہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی، فون پر بھی بات نہیں کرتی تھی، مگر میں اس کے عشق میں ایسا پاگل ہوا تھا کہ مجھے تو یہ سب نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اب مجھے یہ دھڑکا لگا رہتا کہ کہیں پولیس کو اس بات کی خبر نہ ہو جائے۔ بات پورے محلے میں پھیل گئی تھی، پھر میری بہت بے عزتی ہو جائے گی۔ میں نے خود ہی تھانے جا کر کیس بند کروا دیا تھا۔ میں اب ہر لمحہ اداس رہتا تھا۔ ایک روز اچانک ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ امی نے دروازہ کھولا تو میں ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی پریشان لگ رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ دروازے پر پولیس کھڑی تھی۔ میں نے ان کے آنے کا مقصد پوچھا تو ان کا انکشاف سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے پولیس انسپکٹر نے بتایا تھا کہ میں نے پولیس کو کیس بند کرنے کا کہا تھا، مگر انہوں نے اپنی تفتیش جاری رکھی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ میری بیوی تو مری ہی نہیں تھی، اس کی موت کا جھوٹا ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ یہ سب کسی اور نے نہیں بلکہ میری سگی ماں نے کیا تھا۔ امی نے میری بیوی نادیہ کو کوٹھے پر بھیج دیا تھا۔ پولیس میری بیوی کو بازیاب کروا کے لے آئی تھی، مگر اس دورانیے میں اس پر بہت ظلم ہوا تھا۔ پولیس نے میری امی کو گرفتار کر لیا تھا اور مجھے تھانے لے گئے تھے۔ وہاں مجھے نادیہ نظر آئی تھی، وہ مجھے دیکھ کر روتی رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا تو وہ کہنے لگی میں آپ کے قابل نہیں رہی، کوٹھے نے مجھے آپ کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں نے امی سے پوچھا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا تو وہ کہنے لگی بیٹا مجھے معاف کر دو، جب میں جوان تھی تب مجھے اپنی کزن بہتر اویس سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ میں نے اویس سے کہا تھا کہ تم اقرا کو چھوڑ کر مجھے اپنا لو، مگر وہ تو اقرا کے عشق میں دیوانہ ہو گیا تھا، میری سنتا ہی نہیں تھا۔ آخر کار اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں باز نہ آئی تو وہ پورے خاندان میں میری رسوائی کر دے گا اور سب کو بتا دے گا کہ میں اسے اکسا رہی ہوں۔ بدنامی کے خوف سے میں پیچھے ہٹ گئی تھی، مگر میرا دل اجڑ گیا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اس چیز کا بدلہ اس سے ضرور لوں گی۔ خیر پھر میری شادی ہو گئی، میرے گھر پر تم نے جنم لیا، وقت گزرتا گیا اور تم جوان ہو گئے۔ تب میں نے اویس کی بیٹی کا ہاتھ تمہارے لیے مانگ لیا۔ اویس نے بھی اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دی تھی، وہ سب کچھ بھول گیا تھا، مگر میرے اندر بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ شادی کے بعد تم واپس چلے گئے، تب میں نے تمہاری بیوی پر ظلم و ستم شروع کر دیا، اس سے موبائل بھی چھین لیا اور یہ بھی کہا کہ اگر اسد کو کسی بات کی بھنک پڑ گئی تو میں تمہیں طلاق دلوا دوں گی۔ میں اسے اور اس کے باپ کو تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، مگر نادیہ میری ہر بات مان لیتی تھی، اور جب میرے دل کی آگ نہ بجھی تو میں نے اسے ایک طوائف کے ہاتھوں بیچ دیا تھا اور وہی پیسے سب لوگوں کو دے کر تمہاری بیوی کی جھوٹی موت کا ڈرامہ رچایا تھا۔ امی محلے کے مولوی کو بھی پہلے سے پیسے دے چکی تھی، اس لیے اس نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا بلکہ مجھے عذاب سے ڈرانے لگا تھا اور چاہتا تھا کہ میں میت والی باتیں کو ختم کر دوں۔ مجھ سے نادیہ نے بتایا کہ وہ طلاق کے ڈر سے مجھے ساری حقیقت نہیں بتا پائی تھی۔ وہ اپنی سہیلی کے فون سے بڑی مشکل سے مجھے میسج کرتی اور واپس آنے کا کہتی تھی۔ پھر امی نے اسے کوٹھے پر بیچ دیا تھا، صرف اس لیے کہ
اویس نے امی سے کہا تھا کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، نہیں تو خاندان بھر میں بدنام کر دوں گا۔ امی نے اس کی بیٹی کو بدنام کر دیا۔ نادیہ نے بتایا کہ کوٹھے پر ایک لڑکا کام کرتا تھا، وہ اسے روز پیسے دیتی تھی۔ وہ لڑکا روزانہ قبر پر تیز خوشبو پھینک جایا کرتا تھا تاکہ کسی بھی طرح میں اس کی قبر کو کھدواؤں نہ اور اس ساری بات کی تہہ تک نہ پہنچ جاؤں۔ امی اب پولیس کی ہراست میں تھی۔ میں نے اور نادیہ نے انہیں معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے جو بھی ہمارے ساتھ کیا بہت غلط کیا تھا۔ اب وہ اپنے کمرے میں دن رات عبادت کرتی رہتی۔ میں نے نادیہ کو اپنا لیا تھا، آج وہ میرے ساتھ بہت خوش ہے۔ میں نے بھی پردیس جانے کے بجائے اپنا بزنس یہیں سے شروع کر لیا تھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خوبصورت سا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔